ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا، اور اتنے ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ خنزیر ہے، اس نے ہماری نمازیں خراب کر دی۔ سلیمان نے کہا، فجر کی نماز حضرت نے پڑھائی، حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اعلان نہیں کیا، رات کو آگے کہ کہیں کسی کونے میں اسے آرام کیا آدھی رات کو۔ صبح کو حضرت اقدس حکیم الامت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کب آئے ہیں؟ فرمایا میں آدھی رات کو آیا۔ پھر فرمایا کوئی بستر، کہا کہ بس کسی کونے میں سے ہو گیا، سمجھے، آرام کیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے آپ تو اطلاع کر لیتے۔ فرمایا اطلاع کیا کروں گا، اتنا بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے جس پہ لوگ حضرت تھانوی کی مجلس فلان ٹائم پہ ہوتی ہے، ملاقات فلان ٹائم پہ ہوتی ہے، نمازوں کا وقت فلان ہے، خطوں کا جواب فلان ہے، سوالات کے جواب فلان ہے۔ یہ آپ کے اس فہرست کے اندر میری گنجائش نہیں تھی۔ یہ جو فہرست بنائی ہے نا آپ نے، اس میں ہماری گنجائش، ہم نے کہا، فرمایا کہ یہ فہرست تو عوام کے لیے، آپ کے لیے تھوڑی ہے، آپ تو میرے استاد کے شاگرد ہیں۔ حضرت تو بڑے آدمی تھے۔ فرمایا اللہ کے بندے نماز میں آگے ہو جاؤ۔ فجر کی نماز تھی جمعے کے، حضرت آگے ہوئے، اللہ اکبر، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، 3 رکوع پہلی رکعت میں پڑھا، اور سجدہ، سمجھے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، آگے سجدہ ہوگا آپ پر۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت اللہ اکبر سجدے میں چلا گیا، اعلان نہیں کیا، اور تیسری چوتھی صف والے رکوع میں سبحان ربی العظیم، 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 سمجھے۔ حضرت نے پھر کہا اللہ اکبر، یہ حیران ہو گیا، یہ تو سمع اللہ لمن حمدہ ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ اکبر پھر واپس کیسے اللہ اکبر ہو گیا، سمجھے۔ آیا سمجھ میں؟ سامنے والوں کو دیکھا کہ سامنے والے کھڑے، سمجھے۔ لہذا نماز کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اس بدبخت نے ہماری نمازیں خراب کر دی۔ حالانکہ مسنون اور مستحب یہی ہے کہ فجر کو، جمعے کی فجر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں یہ 3 رکوع پڑھا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر کے 2 رکوع پڑھے مکمل، یعنی 5 رکوع۔ آئے سمجھ؟ تو حضرت تھانوی تو تھے پیر و مرشد، لیکن کبھی بھی زندگی میں یہ نماز پڑھائی بھی نہیں تھی، تو مریدوں کو پتہ کیا تھا؟ جیسے ہمارا مرشد بیٹا ہو، بڑا مرشد، سمجھے۔ تو بڑا ہنگامہ ہو گیا، بہت سے لوگوں نے شان میں گستاخی کی۔ تو حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ کے بندو اپنا ایمان خراب کر رہے ہو اور اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہو۔ حسین احمد مدنی نے میرا دماغ درست کر دیا ہے، یہ نماز حسین احمد مدنی مجھے دے دے، ہماری نمازیں لے لے سارا کا سارا، سنت کے مطابق اس نے نماز پڑھے، اور تم ایسے عظیم ہستی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تمہارے مرشد کو تو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی۔ یہ حضرت تھانوی کی عاجزی تھی، بڑے آدمی تھے، سمجھے، ورنہ حکیم الامت تو بہت عظیم انسان ہے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے تو اس کی کبھی توفیق نہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوئی، اور جس بندے نے سنت کے مطابق اس سنت کو جو بالکل ہمارے مردہ ہو چکی تھی، اس سنت کو زندہ کر دیا، تم لوگ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ لہذا تو میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے شان میں گستاخی کی، مدنی تو چلا گیا، تمہاری بیعت میں نے ختم کر دی، جاؤ۔ وائے روئے روئے، فرمائے جب تک حسین احمد مدنی معاف نہیں کرے گا۔ یہ گئے حسین احمد مدنی کے پاس، حضرت کے پاس، کہ حضرت آپ کی نماز کی وجہ سے ہم مردود ہو گئے، ہم نے شان میں گستاخی کر لی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بیعت توڑ دی حضرت نے۔ تو حضرت تھانوی، اس نے حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ خط لکھا حضرت تھانوی کو کہ اللہ کے بندے، میرے فقیر مسکین کی وجہ سے اپنے یہ کہ فیوزات سے اور برکات سے ایک امت مسلمہ کو یہ کہ محروم کر رہے ہیں، میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ ان کی بیعت واپس کرو، شان میں میری گستاخی کی ہے، سمجھے۔ وہ لوگ آگئے، تھانویوں کے اپنے قواعد ہوتے، جیسے کہ حضرت تھانوی فرمایا کہ آپ نے تو جا کر صرف یہ کہا نا کہ ہم نے شان میں گستاخی کی ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ کون سی گستاخی، جا کر کے بولو ہم نے یہ گالیاں دی تھی آپ کو، تفصیل تو تم نے نہیں بتائی۔
انہوں نے آ کر کے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو کتا کہا تھا، کسی نے کہا کہ آپ کو منافق کہا تھا، کسی نے کہا کسی کو جاہل کہا تھا۔ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور پھر خط لکھا کہ اگر اللہ کے قریب ہوں تو اس قسم کی